توینا کل کوثر فصل لربک ونہر ان شانئک ھو الابتر۔ جناب چیئرمین بہت بہت شکریہ۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ جب مسند نشین ہوتے ہیں اس چیئر پہ تو تھوڑا بہت میں یہ نہیں کہتا ہوں گیلانی صاحب ان کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن سم ہاؤ آئی فیل کہ میں ذرا زیادہ ایزی فیل کرتا ہوں۔ چیئرمین صاحب، بات یہ ہے کہ میں بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی طول دیے ہوئے موضوع پہ آؤں گا، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے جو کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ یہ دن جو کہ 24 نومبر کا دن ہے، اس کی جو بنیاد تھی، ہم 24 نومبر تک کیسے پہنچے، اس کی بنیاد 8 فروری کو رکھی گئی تھی۔ 8 فروری کو جب پاکستان کے عوام نے اپنے جمہوری حق کو ایکسرسائز کیا، تو اس کے بعد آنے والے دنوں میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوا جس سے کہ یہ صاف ظاہر نظر آ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف، جس کو الیکشن سے پہلے بھی متعدد مجبوریوں پہ لایا گیا، جس میں کہ ہمارا انتخابی نشان سب سے سر فہرست ہے، ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھینا گیا۔ اس کے باوجود سلام ہے پاکستان کے عوام کو کہ باوجود ہر قسم کے مذاق خیز انتخابی نشانوں کے، انہوں نے اپنا پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس کو ووٹ کیا۔ ہماری لیڈرشپ عمران خان سے، چیئرمین عمران خان سے لے کر اور نیچے تک ان کو گرفتار کیا گیا یا ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ منظر عام پہ نہ آئیں، کیونکہ وہ ایک ایسا دور تھا جس سے کہ یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ الیکشن نہ فری ہوں گے، نہ فیئر ہوں گے، نہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے۔ اور جو نتائج دیے پاکستان کے عوام نے، اس سے یہ بالکل ظاہر ہوا کہ انہوں نے جو ماضی کی، میں ان کو اس لیے ماضی کا کہوں گا کیونکہ اب وہ ماضی بن چکی ہیں، ان پارٹیز کو جنہوں نے اپنے طویل دور اقتدار میں پاکستان کے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، اس ملک کے اداروں کو تباہ کیا، اس ملک کی جو معاشی ترقی ہے اس کو بالکل صرف اپنے خاندان اور اپنے حواریوں کے تک رکھا، جس سے کہ پاکستان کے عوام ایک سیکنڈ ریٹ سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کیے گئے۔ اور یہ وہ دن تھا 8 فروری کا جس میں کہ پاکستان کے عوام نے خیر آباد کہا اس پرانے سسٹم کو، ان سیاسی جماعتوں کو جنہوں نے، اور اس سوچ کو جو کہ اس ملک کو بجائے آگے لے جانے کے پیچھے لے جا رہے تھے۔ اب جب الیکشنز ہو گئے اور ہم سے ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، تو ظاہر ہے کہ جو اسمبلی معرض وجود آئی، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو یا اس کا کانسیکوینس پروونشل اسمبلیز، اور پھر سینٹ میں بھی اس کی ٹرکل ڈاؤن اس میں آمد ہوئی، جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا کلیئرلی آئسولیٹ کیا گیا اور ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرتی چلی گئیں۔ یہ واقعات کسی بھی سیاسی جماعت، خاص طور پہ وہ سیاسی جماعت جو کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہو، جس کا لیڈر سب سے پاپولر لیڈر ہو،
اس کو سیاسی کیسز کی بنیاد پہ نظر بند کیا جائے, جیل میں ڈالا جائے اور اس قسم کا ماحول پیدا کیا جائے جس سے کہ جمہوریت تو کیا کہ ڈکٹیٹرشپ بھی شرمسار ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے بحیثیت سیاسی جماعت اپنے جمہوری, قانونی اور آئینی جو ہمارا حق تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے مختلف قسم کی سیاسی سرگرمیاں کیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے کسی بھی ملک میں, کسی بھی معاشرے میں, تو اس کے لیے احتجاج نہ کرنا زیادہ پریشان کن ہے, زیادہ شرمناک ہے بنسبت اس کے کہ بحیثیت ایک زندہ قوم, ایک سیاسی شعور رکھنے والی قوم اپنے اس زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے وہ پروٹیسٹ کرے. پروٹیسٹ میں جلسے بھی ہیں, جلوس بھی ہے, ریلیز بھی ہیں اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز جو کہ جس کی کہ آئین اور قانون کھلی اجازت دیتا ہے. ہمیں بجائے اس کے کہ ہمیں یہ دیا جاتا, کبھی ہمیں کہیں پہ پھینک دیا جاتا ہے, ہم نے پرمیشنز لیں, اس کو بھی خاطر خواہ نہ لائے, ایک رات کو پہلے جو ہے وہ کینسل کر دی جاتی ہیں یا ایک رات پہلے دی جاتی ہیں. اس سے مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے عوام جو کہ اپنا ایک جمہوری حق استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو ڈینائی کیا جائے اور اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے وہ کیا گیا. الیکشن ٹریبونلز ایک مذاق بن کے رہ گئے. سینٹ الیکشن خیبر پختونخوا کے سینیٹرز جو آج کے دن تک یہ ہاؤس نامکمل ہے, ریزرو سیٹس ہاؤس نیشنل اسمبلی بھی نامکمل ہے, پروونشل اسمبلیز نامکمل ہیں. وہ کس لیے نامکمل ہیں؟ اس لیے کہ اگر تو وہاں پہ کسی اور جماعت جو کہ اس وقت برسر اقتدار ہے, اگر ان کے لوگ, ان کی ممبرشپ زیادہ ہوتی تو آپ سندھ کا الیکشن بھی فوراً کرا دیں گے, آپ پنجاب کا الیکشن بھی جلدی کرا دیں گے, آپ بلوچستان کا بھی الیکشن جلدی کرا دیں گے, بیکاز وہاں پہ آپ کی تعداد زیادہ ہے. لیکن خیبر پختونخوا چونکہ معلوم ہے کہ میجورٹی, 2/3 میجورٹی, تیسری دفعہ حکومت کا حق دیا, وہ جو ہے اس کو ہم استعمال کریں. اب اس کے بعد جو ایک پلیز we'll respond. اب لیٹ ہم اسپیک, ان کو بات کرنے دیں, اس کے بعد جو کچھ آپ نے کہنا ہے وہ نو پوائنٹ آف آرڈر, لیٹ ہم کمپلیٹ. آئے ہیں وہ نئے آئے ہیں تو میں ان سے کوئی گلہ نہیں کروں گا کہ وہ جو آداب ہوتے ہیں وہ ان کو ٹائم لگے گا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہم نے ایک پرامن احتجاج کی کال دی اور لوگ اس میں لاکھوں کی تعداد میں وہ آئے. باوجود اس کے تمام تر سختیوں کے, تمام تر کنٹینر جو کہ پورے پاکستان کو بند کر دیا گیا تھا, لوگوں آئے. اس لیے کہ کیوں آئے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے اب معاشرہ کافی پولیٹیکلی اویئر ہو گیا ہے, کیونکہ لوگ, پاکستان کے عوام اب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کون ہیں جو کہ ان کے ایک سنہری مستقبل کو تاریک مستقبل بنا رہے ہیں, اور وہ کون ہیں جو کہ اس ملک کو تاریکیوں سے نکال کے روشنیوں میں لائیں گے. انہوں نے بھرپور تعداد میں, اور میں چیلنج کرتا ہوں, خیبر پختونخوا میں ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا, ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ اگر ہمارے 10 گنا, اچھا بہرحال اس کو چھوڑ دیں. اچھا چیئرمین صاحب, ایمل صاحب, سینیٹر صاحب, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ذاتی طور پہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, ریکویسٹ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. لیڈر آف دی اپوزیشن بول رہے ہیں
ان کی بات سنیے, آپ کی باری آئے گی, آپ ضرور, میں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ تحمل سے, بردباری سے بات سنیے. تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد اگر یہ بات کریں گے ہم بھی جواب دیں گے. اچھا جی, پلیز محسن پلیز. کہ محسن بھائی, جب میں بات کر رہا ہوں نا تو آپ اس پہ نمک مت چھڑکیں. نمک نہیں چھوڑ رہے تھے, لیکن اگر وہ چپ رہا ہوں میں نے ان کو کنوے کر دیا ہے جو کرنا تھا. دیٹس آل. جی چیئرمین صاحب شکریہ. دیکھیں ہمیں بحث کرنی ہے, ہم نے فیکٹس کو بیان کرنا ہے, وہ فیکٹس جو کہ ویریفائی بھی ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے عوام اس کو جانتے بھی ہیں. آپ کا پورا حق ہے, آپ اپنے حق استعمال کیجئے گا بولنے کا. جب 24 نومبر کو ہوا تو ہمارے لوگ جب یہاں پہ پہنچے تو جس وحشت کے ساتھ, جس بے دردی کے ساتھ ان عوام پہ ڈائریکٹ گولیاں چلائی گئیں, ان پہ بالکل ایک ایسے طریقے سے گولیاں چلائی گئیں جس میں کہ مقصد صرف ڈرانا نہیں تھا بلکہ وہ ان کو شہید کرنا تھا. اور اس میں ہمارے پہلے 12 تھے, اب 13 ہو گئے ہیں, کہ کوئی ایک اور زخمی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہم اس وقت 13 شہید کنفرم, جو کہ میجورٹی خیبر پختونخوا سے جن کا تعلق رکھتی ہے, 2 بلوچستان سے ہیں, اور ایک کی مجھے انفارمیشن نہیں ہے, لیکن چونکہ انفارمیشن لیٹ آئی ہے تو میں اس لیے کوئی غلط وہ نہیں کرنا چاہتا. اس کے علاوہ ہمارے 200 سے زیادہ ورکرز اس وقت لاپتہ ہیں, اور کوئی 5000 سے زیادہ لوگ ہمارے جیل میں ہیں اس واقعے کے نتیجے میں. اب جو اس سے بھی زیادہ ستم ظریفی ہے کہ جو گولیاں چلائی گئیں, جو لوگ شہید ہوئے, جو لوگ زخمی ہوئے, ان کو جو اسپتالوں تک پہنچائے گئے, ہمارے ہی ورکرز نے ان کو اسپتالوں میں, قریب میں 2 اسپتال تھے جو کہ پولی کلینک تھا اور دوسرا پیمس تھا, ان کو وہاں پہ جو بھی ابتدائی طبی, حالانکہ چاہے جتنے بھی سخت وہ تھے, وہ وہاں سے ان کو اٹینڈ کیا گیا, لیکن اس کا ریکارڈ کوئی نہیں. جو اموات ہوئیں اس کا بھی ریکارڈ نہیں دیا گیا. چیئرمین صاحب, ایک تو آپ اتنا ظلم کرتے ہیں, اور پھر آپ اس کے بعد یہ کہتے ہیں, اگر میں دیکھوں آپ کے گورنمنٹ کے منسٹرز کی پریس کانفرنسز اس بات پہ چل رہی ہیں کہ جی ایک بندہ بھی نہیں مرا, اگر بنا دیں. آپ کے انٹیریئر منسٹر نے یہ بات کہا تھا, واقعے سے پہلے کہا تھا کہ ہم 5 منٹ گولیاں چلائیں گے اور پھر ادھر کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا. اب دیکھیں چیئرمین صاحب, جو چیز خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ بے حسی ہے. اس صورتحال میں جبکہ آپ کے شہداء کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں مل رہے ہوں, ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت نہ ہو, اور ان کے جو خاص طور پہ وہ جو کہ ڈس اپیئر ہو گئے ہیں, نظر نہیں آ رہے, اب ہمیں نہیں پتہ, ہمارے حساب سے یا تو وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ہی مناسب ڈیمانڈ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جائے, کیونکہ دیکھیں یہ پاکستانی ہیں, یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں, یہ پاکستانی لوگ ہیں. اور وہ انہوں نے جو احتجاج میں شرکت کی تھی وہ اس بنا پہ کی تھی کہ ان کو اپنا مستقبل نظر آ رہا تھا, وہ اپنے مستقبل کے لیے کر رہے تھے کہ ایسا ماحول جس میں کہ تاریکی ہو, اس کے لیے خاص طور پہ نوجوان نسل جو کہ اس ملک کی میجورٹی ہے, وہ اپنے ایک جمہوری حق کو استعمال کرتے ہوئے پروٹیسٹ کیا.